کا دار و مدار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے۔ آپ نے دیا صحابہ کو، صحابہ نے اس کو اپنے سینے میں لے لیا، اس کو لے کر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سب کے سب جہاں مدینہ منورہ میں اللہ کا نبی ہے وہیں مرتے وہیں دفن ہو جاتے، مگر یہ نہیں کیا۔ آپ کی امانت دین اور شریعت اسلام جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ اس دین کو اور اس امانت کو لے کر دنیا کے سامنے پہنچانے کے لیے نکل پڑے۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اور خدا نے ایسی ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی کہ ایک ایک آدمی پر پوری پوری قوم، پورا پورا ملک ایمان لے آیا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا اور صحابہ نے دیا۔ قرآن وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا، صحابہ نے دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو علم نبوت ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب اور جھوٹے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں دو مدعی نبوت پیدا ہو گئے، اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب۔ جو علم نبوت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا اور جو علم آپ نے صحابہ کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اسود عنسی کو آپ کی زندگی میں قتل کر دیا گیا اور آپ تک اطلاع آپ کے دنیا سے اٹھنے سے 3 دن پہلے آپ کو اطلاع مل گئی۔ مسیلمہ کذاب آپ کے بعد بھی زندہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کا دور خلافت بس 2 سال اور کچھ مہینے ہیں، ان کی تلوار میان سے باہر نکلی اور اسود عنسی کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ جو نبوت کا علم ان کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہے۔ جو آدمی نبوت کا دعویٰ قیامت تک کرے گا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ علم ہے۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے کیا مطلب؟ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ساری امت کہتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے آمنا وصدقنا۔ سارے دین کا مدار اسی کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء جو حضرت آدم سے شروع ہوا، میں اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ ہمارا ایمان ہے آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ چاہے ہندوستان میں مسلمان بستا ہے یا دنیا کے کسی خطہ ارض میں بستا ہے، مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، لا نبی بعدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ آج کوئی مرتا ہے یا پہلے مرا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا تک مرے گا، اس سے قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، فرشتے آئیں گے، قبر میں اٹھائیں گے، بیٹھا لیں گے، سوال کریں گے۔ اس کو ایسا لگے گا جیسے میں سو رہا تھا، اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اٹھائیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب فرشتے پوچھیں گے اس سے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ کیا کہے گا؟ دعونی اصلی، چھوڑو مجھے، میں کوئی بات نہیں کہتا، پہلے نماز پڑھو۔ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا آمنا وصدقنا۔ پہلا سوال، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لائے ہیں، قرآن، اس کتاب نے بتایا۔ اور نبی کیا فرماتا ہے؟ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ اللہ وہ پوچھتا ہے من ربک، یہ علم کہاں سے ملا مرنے والے کو کہ میرا رب اللہ ہے؟ رسول اللہ نے کیا ہے۔ دوسری چیز پوچھیں گے وما دینک، بتا تیرا دین کیا تھا؟ کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟
اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ وہ پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ مرنے والا کہتا ہے میرا دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے۔ تیسرا سوال، بتا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے لائی ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اعلان فرماتے پوچھتے فرشتے یہ کون ہے؟ مومن ہے تو جواب دیتا ہے ھذا محمد بعثہ اللہ الینا، یہ وہی تو محمد ہے جن کو اللہ نے نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا۔ تین سوال پورے ہو گئے، چوتھا سوال ہوتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تو نے پہچانا کیسے انہیں؟ تو ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، یہ تو تیری پیدائش سے 1400 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں آ کر کے پردے کے پیچھے چلے گئے، تو نے کیسے پہچانا؟ دیکھیے مومن کیا جواب دے گا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ مومن کہے گا مجھ سے یہ پوچھتے ہو قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، ارے جس کتاب کو لے کے آئے تھے اللہ کی کتاب کو، میں تو دنیا میں اس کتاب کو پڑھا کرتا تھا، میں نے وہ کتاب کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے وہ نبی جس پر تیرا ایمان کا یہی نبی ہے۔ سارا دین موقوف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مومن یہ جواب دیتا ہے تو ایک آواز آتی ہے فرشتوں کو جو پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آواز کس ہے، لیکن جب آتی ہے تو پتہ چلتا صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچا جواب دیا۔ اب پتہ چلا کہ آواز بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ البسوه من الجنة وافرشوه من الجنة، جنت کا بچھونا لا کر بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا کر کے سلا دو الی یوم القیامہ۔ سارا دین اول سے آخر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا۔ انہوں نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، سلسلہ نبوت وہ جو کڑی تندیر چل رہی ہے ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ دنیا کے اندر فتنہ و فساد بڑے پھیلے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے 2 4 10 20 نہیں، ہزاروں ہیں اور قیامت تک ہزاروں ہزار پیدا ہوں۔ اپنی باتیں عطاءاللہ صاحب بخاری تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں پاگل خانے کی سیر کرنے کے لیے گیا، دیکھو ہے کیا پاگل کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے اچھے لباس میں اس درخت کے نیچے کھڑا ہے، کہ میری بات مانو
جس چیز کا حکم دیتا ہوں کرو، جس چیز سے روکتا ہوں روکو، نہیں روکو گے تباہ